آج ہم سب کے لیے، تمام ہندوستانیوں کے لیے، پورے ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کے لیے آج خوشی کا موقع ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس لیے کہ 15 اگست 1947 میں ہمارا ملک ہندوستان کے ناجائز قبضے سے آزاد ہوا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں 2 دن ہسٹوریکلی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو ریپبلک ڈے یعنی 26 جنوری، اور دوسرا آج کا دن انڈیپینڈنس ڈے یعنی 15 اگست۔ آج کا دن یوم آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اور جو عمر دراز اور بزرگ لوگ ہیں، شاید ان کو یہ بات انہوں نے تو دیکھا ہو یا براہ راست دیکھنے والوں سے سنا ہو کہ کس طریقے سے ہمارے ملک پر انگریزوں نے قبضہ کیا، اور پھر یہاں کے لوگوں نے، تمام ہندوستانیوں نے، اس میں مسلم بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سبھی لوگ ہیں، سبھی دھرم کے، سبھی تہذیب کے ماننے والے لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں قربانی پیش کی، تب جا کر ہمارا ملک ہندوستان انگریز کے ناجائز قبضے سے آزاد ہوا ہے۔ اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1600 یا 1601 کے آس پاس ہندوستان میں انگریز آیا تھا۔ اس وقت جہانگیر ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ وہ آئے تجارت کے مقصد سے کہ ہم یہاں پر اپنے ملک سے مال لے کر آئیں گے، ہندوستان کو تجارت کی منڈی بنائیں گے، یہاں پر خرید و فروخت کریں گے، یہاں سے مال اپنے ملک میں لے کر جائیں گے، وہاں پر خرید و فروخت کریں گے، اس سے ہمارے ملک کا اور آپ کے ملک کا فائدہ ہوگا۔ جہانگیر کے سامنے جو بادشاہ تھا، انگریز نے یہ پرپوزل رکھا، جہانگیر نے اجازت دے دی، مگر انگریز کا جو مقصد تھا وہ ہندوستان، جو اس وقت سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، اس کا مقصد، اس کا پرپس یہ تھا کہ کسی طرح سے ہندوستان کو ہم اپنی مٹھی میں کر لیں اور اس کو اپنی کالونی بنا لیں۔ بہرحال جہانگیر نے اجازت دے دی کاروبار کرنے کی، تجارت کرنے کی۔ انگریزوں نے خوب محنتیں کی، یہاں کا مال اپنے ملک میں لے گئے، برطانیہ لے گئے، برٹین لے گئے، اور وہاں سے یہاں لائے، اور آہستہ آہستہ یہاں کی جو انٹرنل پولیٹکس تھی، مقامی داخلی سیاست، اس کے اندر بھی انٹرونشن کرنا شروع کر دیا۔ تو آہستہ آہستہ ان کا کاروبار اور تجارت اتنی مضبوط ہوئی کہ وہ یہاں کے جو سیاسی فیصلے تھے ان کے اندر بھی مداخلت کرنے لگے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ مداخلت سے آگے بڑھ کر آہستہ آہستہ پوری مارکیٹ پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ ملک کے الگ الگ علاقوں پر قابض ہوتے چلے گئے۔ سب سے پہلے باضابطہ جو جنگ لڑی ہے انگریزوں کے خلاف، وہ نواب سراج الدولہ نے 1757 میں لڑی ہے۔ پلاسی کی جنگ، پلاسی کے میدان کی آپ جانتے ہوں یا سنتے ہوں۔ عام طور سے، دھیان سے سنیے گا، عام طور سے یہ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی جو آزادی کی تاریخ ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی سے شروع ہوتی ہے۔ ایسا نہیں، 1857 سے پہلے بھی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں نے، سکھوں نے اور قبائلی لوگوں نے 1857 سے پہلے بھی انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ مثلا جیسے نواب سراج الدولہ نے 1757، دیکھیے 1857 سے بالکل پیچھے 100 سال پہلے، 1757 میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی۔ مگر نواب سراج الدولہ نے جنگ لڑی تھی، اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی، اور بہت ممکن تھا، یہ یقین تھا کہ نواب سراج الدولہ اس جنگ کے اندر کامیاب ہو جائیں گے اور انگریزوں کو بنگال کے علاقے سے بھگا دیں گے۔ مگر جو نواب سراج الدولہ کا کمانڈر تھا، آرمی کمانڈر میر جعفر، اس نے آن دی اسپاٹ موقع پر
نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی اور بے وفائی کی اور انگریزوں کے ساتھ مل گیا، اس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پورے بنگال والے علاقے پر انگریز قابض ہو گئے، قبضہ کر لیا۔ تو 1757 کی یہ جنگ ہے۔ اس کے علاوہ اس سے آگے بڑھ کر سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے بعد ان کا نمبر آتا ہے۔ سلطان ٹیپو سے پہلے سلطان ٹیپو کے والد حیدر علی نے انگریزوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی ہیں۔ حیدر علی شہید ہو گئے تو سلطان ٹیپو میدان میں آئے۔ سلطان ٹیپو نے کئی جنگیں لڑی، تک سلطان ٹیپو نے 4 جنگیں لڑی، اور آخر کار سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ وہ 1799 میں میسور کا یعنی کرناٹک کا علاقہ سرنگا پٹنم میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہاں بھی ہارنے کا وہی فیکٹر تھا جو نواب سراج الدولہ کے یہاں تھا۔ نواب سراج الدولہ کے کمانڈر میر جعفر نے ان کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی، انگریزوں کے ساتھ مل گیا تو نواب سراج الدولہ ہار گئے۔ ایسے ہی سلطان ٹیپو کا کمانڈر تھا میر صادق، اس نے بھی سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی، اس لیے ان کو بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان ٹیپو مرحوم کا ایک سینٹنس بڑا مشہور ہے، To live like a lion for a day is far better than to live like a jackal for a day for 100 years۔ سلطان ٹیپو نے جنگ کے دوران ایک بات بولی تھی جو تاریخ کی بعد میں زینت بن گئی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بہرحال سلطان ٹیپو 1799 میں سرنگا پٹنم میں شہید ہو گئے۔ سلطان ٹیپو کے ساتھ میں نے جو یہ عظمت والا جو لفظ لگایا ہے رحمۃ اللہ علیہ، عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سلطان ٹیپو کو برا بھلا کہتے ہیں۔ سلطان ٹیپو نے ہندوستان کے لیے بالخصوص اپنے والا جو ان کا علاقہ ہے نارتھن انڈیا کا، کرناٹک اور میسور کا علاقہ، اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی، انگریزوں سے لڑائی لڑی ہے، وہاں کے ہندو سماج کے لیے بھی کافی کچھ کیا ہے۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ نارتھن انڈیا کے اندر جو ہندوؤں کے نچلے طبقات تھے، لوور کلاس تھے، وہاں کے اپر کلاس لوور کلاس پہ بڑا ظلم کرتے تھے، یہاں تک کہ اتنا ظلم، اتنا بھید بھاؤ، اتنا ڈسکرمنیشن ہوتا تھا کہ لوور کلاس نچلے طبقات کی جو مہیلائیں، عورتیں ہوتی تھیں، وہ اپنے سینے کو بھی کپڑے سے نہیں ڈھک سکتی تھی۔ سلطان ٹیپو نے ان کے ساتھ جنگ کی اور وہاں کے جو نچلے طبقات کی خواتین، عورتیں تھیں، ان کو یہ حق دلایا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے جسم پر کپڑے ڈال سکیں، پہن سکیں۔ سلطان ٹیپو ایک طرف تو سلطان ہے، بادشاہ ہے، مگر دوسری طرف ایک اللہ والے بڑے بزرگ آدمی تھے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سلطان ٹیپو نے میسور کے اندر ایک جامع مسجد تعمیر کرائی تھی۔ آپ دھیان سنیے کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ سلطان ٹیپو کی شخصیت بہرحال کیسی ہوگی۔ سلطان ٹیپو نے میسور میں جامع مسجد تعمیر کرائی، جامع مسجد تعمیر ہو گئی، کمپلیٹ ہو گیا، کام فنشڈ ہو گیا۔ اب سلطان ٹیپو نے یہ کنڈیشن رکھی کہ بھائی اس مسجد میں سب سے پہلے نماز با جماعت وہ شخص پڑھائے گا، وہ امام پڑھائے گا کہ جس نے بالغ ہونے کے بعد، جس کی بالغ ہونے کے بعد 5 نمازیں اکٹھی کبھی قضا ہی نہیں ہوئی ہو۔ یہ اعلان ہو گیا، صف لگی ہوئی ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سلطان ٹیپو کی طرف سے یہ اعلان ہے بھائی کوئی نہ کوئی تو اللہ کا بندہ آئے گا، اللہ والا آئے گا جس کے اندر یہ شرط پائی جاتی ہو۔ مگر پورے مجمع کے اندر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں نکلا کہ جس کے بالغ ہو جانے کے بعد اکٹھی 5 نمازیں کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ جب کوئی آگے نہیں آیا تو سلطان ٹیپو خود آگے آئے۔ سلطان ٹیپو نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف لیا اور لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری 5 نمازیں اکٹھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ پھر خود پہلی نماز پڑھائی۔ یہ سلطان ٹیپو کی بزرگی اور ان کی دینداری کا عالم تھا۔ اور سلطان ٹیپو نے 4 بڑی جنگیں لڑی ہیں، اور سلطان ٹیپو کا یہ مشہور کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، یہ ان کی جرأت، ان کی بہادری کو بیان کرتا ہے۔ بہرحال نواب سراج الدولہ بھی انگریز سے ہار گئے، اس کی وجہ میر جعفر کی غداری ہے۔ سلطان ٹیپو بھی انگریز سے ہار گئے، اس کی وجہ بھی میر صادق جو ان کا کمانڈر تھا وہ اس کی غداری ہے۔
یہ لوگ انگریزوں کے پیسوں کے لالچ میں آ گئے. انگریزوں نے ان کو جائیدادیں دی کہ ہم تم کو اتنی زمین دے دیں گے, تم اس پر حکومت کرنا, تم ان کے ساتھ غداری کر دو. لالچ کی وجہ سے غداری کری. بہرحال تو میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری جنگیں, اس کے علاوہ اور بھی جنگیں ہیں, سکھوں نے بھی لڑی ہیں, قبائلی لوگوں نے بھی لڑی ہیں, مگر یہ جنگ 1857 سے پہلے کی ہے. یہ بھی تو آزادی کی خاطر انگریزوں کے خلاف لڑی جا رہی ہے. مگر آج جو کچھ پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے, سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ 1857 سے بنتی ہے. ایسا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بہت ساری جنگیں آزادی مسلمانوں نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی لڑی ہے, جس میں زیادہ تر مسلمانوں نے لڑی. اس میں ایک وجہ ہے, اس سے پہلے جو جنگ لڑی جاتی تھی مثلا سلطان ٹیپو کی ہے تو وہ خالص مسلمانوں کی جنگ تھی. اسی طرح نواب سراج الدولہ جو لڑ رہے تھے انگریزوں کے خلاف, وہ بھی خالص مسلمانوں کی جنگ تھی. مگر 1857 میں جو جنگ لڑی گئی ہے اس میں سب لوگ شریک ہیں. اس میں ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, سبھی طرح کے لوگ ہیں, ہر کمیونٹی سے, ہر برادری کے لوگ ہیں, اور انگریزوں کے خلاف سب نے لڑی. 1857 کی جنگ آزادی وہ شاملی کے میدان میں لڑی گئی ہے. شاملی اتر پردیش کا ایک چھوٹا ضلع ہے جو پہلے مظفر نگر کے انڈر میں آتا تھا, اب اس کو الگ کر دیا گیا, الگ بنا دیا گیا. 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے میں پھر پیچھے جا رہا ہوں. سلطان ٹیپو جب شہید ہوئے 1799 میں سرنگا پٹم میسور کے علاقے کے اندر, تو اس وقت ان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر ایک انگریز افسر نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی آج سے ہندوستان ہمارا ہے. جب اس وقت یہ بات کہی گئی تو اس کے بعد انگریزوں نے رخ کیا دلی کا کہ مغلیہ سلطنت کو کسی طرح ختم کیا جائے, اور بہرحال یہاں پر آ کے قبضہ کر لیا. اور 1803 سے ذرا پہلے یہاں انگریز نے جو مغلیہ بادشاہ شاہ عالم دوم تھا اس کو اپنی حفاظت میں, اپنی گرفتاری میں لے لیا, اور اس کے بعد یہ 3 فارمولے پر بیس یہ اعلان کیا کہ خلقت خدا کی, ملک بادشاہ کا, لیکن آج سے حکم اور آرڈر ہمارا چلے گا, انگریزوں کا. اس وقت 1803 کے اندر ہندوستان کے جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, اور ان کے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دلی کے اندر یہ اعلان کیا. جس وقت انگریز نے یہ بات بولی تھی, جس وقت انگریز نے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے, شاہ صاحب نے یہ اعلان کیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے, اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا اور اس کے اندر حصہ لینا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیے, معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فتویٰ تھا, یہ جو اناؤنسمنٹ تھی, یہ ایسے وقت میں تھی کہ کوئی مائی کلال ہندوستان کے اندر ایسا نہیں تھا جو انگریز یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اگینسٹ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نکال سکے. ایسے وقت میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے یہ اعلان کیا تھا. انگریزوں نے انہیں نقد بدلہ دیا, ان کی جائیداد کو قرق کر لیا گیا, ان کو آہستہ آہستہ کھانے میں زہر دے دیا گیا, یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. مگر اپنے جانے سے پہلے اپنے 2 شاگرد انہوں نے اس مومنٹ کے لیے, اس تحریک کے لیے تیار کر دیے. ایک حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسرے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. یہ 2 عالم دین تیار. انہوں نے پورے ملک کے اندر دورے کیے, یہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کونے کونے میں گئے اور انگریزوں کے خلاف لوگوں کو سمجھایا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا اور جنگ آزادی لڑنا یہ اب ہر مسلمان کے لیے فرض ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد بہرحال یہ 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی شاملی کے میدان میں. 1857 کی جنگ آزادی میں ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, دوسری برادری اور کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں. مگر 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوستانیوں کو فتح حاصل نہیں ہوئی, کامیابی نہیں ملی, انگریزوں سے ہار گئے. اس کے بعد 1857 کے بعد انگریز نے مسلمانوں پر, ہندوؤں پر, یعنی ہندوستانیوں پر, جو بھی لوگ یہاں بستے تھے سب کے اوپر نہایت ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دیا. اور وائسرائے برطانیہ کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن آیا جس کے ہیڈ تھے ڈاکٹر ولیم میور. ان کو یہاں ہندوستان میں اس لیے بھیجا گیا کہ آپ ہندوستان میں جائیے, جا کر دیکھیے کہ ہندوستان میں ہماری گورنمنٹ, ہماری حکومت کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے. ڈاکٹر ولیم یہاں پر آئے, انہوں نے یہاں سروے کیا, انالائز کیا, اس کے بعد رپورٹ لکھی کہ ہندوستان کی میں جنگ آزادی لڑنے والے موسٹلی مسلم زیادہ ایکٹیو پائے گئے ہیں, کہ اگر ہندوستان میں ہم اپنی حکومت کو
مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو ہندوستانی مولاناؤں اور ملاؤں کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، اس کے بغیر ہم یہاں پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو 1857 سے لے کر 1864 تک یہ ہندوستان کی تاریخ کے سب سے پینفل اور دردناک سال مانے جاتے ہیں انڈین ہسٹری کے اندر۔ ان چند سالوں کے اندر بہت سارے ہندوستانیوں کو، مسلمانوں کو، بالخصوص علماء کو، جو دھاڑی ٹوپی رکھنے والے، دھاڑی ٹوپی کی شکل رکھنے والے لوگ تھے، ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر پختونخوا تک جو راستہ جاتا ہے، اس راستے میں جتنے بھی پیڑ تھے، ایک بھی درخت، ایک بھی پیڑ ایسا نہیں تھا کہ جس پر کسی مولانا کی یا کسی مسلمان کی، کسی داڑھی ٹوپی والے کی گردن نہ لٹکی ہو۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ ہزاروں قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے، مسلمانوں کی جو لائبریریاں تھیں سب ختم کر دی گئی، جلا دی گئیں، اور مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ 1601 کے اندر جب ہندوستان میں انگریز آیا تھا تو صرف اور صرف دلی کے اندر 1000 مدرسے تھے، دلی کے اندر 1000 مدرسے تھے، مگر 1864 تک دلی کے اندر ایک مدرسہ بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کا میں نے بھی نام لیا تھا، ان کا بڑا مدرسہ تھا، مدرسہ رحیمیہ، اس کے اوپر بھی انگریز نے بلڈوزر چلا دیے۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں اگر کوئی کسی کے یہاں میراث کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، میراث کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا، وہ پوچھنے کے لیے دلی آتا تھا کہ کہیں کو فتویٰ لے لوں، کوئی مسئلہ معلوم کر لوں، تو وہ پوری دلی میں گھوم جاتا تھا، اس کو مسئلہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ملتا تھا، میراث کا مسئلہ بتانے والا بھی کوئی نہیں ملتا۔ اس قدر مسلمانوں کو، بالخصوص علماء دین کو شہید کیا گیا۔ بہرحال اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوستانیوں کو فتح نہیں ہوئی، شکست ہو گئی، ہار گئی، مگر انگریزوں کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ ہمارا مقابلہ ہندوستانیوں نے بڑے دم اور خم کے ساتھ کیا ہے، اب ہم یہاں زیادہ دیر ٹک نہیں سکتے۔ تو انہوں نے ایک دوسرا حربہ آزمایا کہ اپنے عیسائی اسکالر کو، پادریوں کو یہاں بلایا، اور یہاں بلا کر جلسے کرائے، سبھائیں کرائی، ہندوؤں کے خلاف بھی، مسلمانوں کے خلاف بھی، اور ہندوؤں کو اپنے مذہب سے بیزار کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو اپنے مذہب سے بیزار کرنے کی کوشش کی، اور اخبار چھاپے، پمفلیٹ، چھوٹے چھوٹے کتابچے لوگوں میں چھاپے، جس میں ہندو مذہب کی کمیاں، مسلمان مذہب پر اعتراضات، یہ سب کرنا شروع کیا۔ مقصد یہ تھا کہ کس کی طریقے سے یہاں جس طرح ہم حکومت میں کامیاب ہیں، اسی طرح یہاں کی جو سویلائزیشن ہے، تہذیب، کلچر ہے، سنسکرتی ہے، اس پر بھی ہم قابض ہو جائیں، قبضہ کر لیں۔ اس کے خلاف میں، مسلمانوں کے خلاف جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو اس میدان میں دو بڑے عالم دین مقابلے میں سامنے آئے، ایک حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، کیرانے کے رہنے والے، اور دوسرے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر اور بانی مانے جاتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک چیز سامنے آئی کہ بہت سارے مسلمان اور ہندو بھی، جو لوگ شہید ہو گئے تھے جنگ میں، اور ان کے بچے یتیم ہو گئے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، تو عیسائی مشنری اسکول کے لوگ آتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں ہم تم کو کھلائیں گے، پلائیں گے، کپڑا دیں گے، سب کچھ فری ایجوکیشن دیں گے، تم ہمارے ساتھ چلو، یعنی ہم تم کو عیسائی بنائیں گے۔ اس وقت اگر کسی نے مسلمانوں کے لیے بھی اور ہندوستان کے لیے بھی سب سے بڑا کام کیا ہے تو وہ علماء دیوبند نے اور علماء ہند نے کیا ہے۔ یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے، اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، اس کا دو مقصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بچے پھر رہے ہیں، جو یتیم ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بچے ابھی ان پڑھ ہیں، ان کے لیے پڑھائی کا کوئی نظم نہیں ہے، ان کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور ان کو ایک ٹھکانہ دیا جائے، پناہ دی جائے۔ اور پھر دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کو اور ہندوستانیوں کو 1857 میں شکست ہو گئی ہے، ہار ہو گئی ہے، ایک دوسرا مقابلہ، ایک دوسری جنگ انگریزوں کے خلاف تیار کی جائے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے دو مقصد تھے جس کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا تھا، اور دارالعلوم دیوبند نے اس مقصد میں اپنی آخری درجے تک کی کوشش کی۔ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ تھے حضرت شیخ الہند مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور سب سے پہلے استاذ تھے ملا محمود۔ استاذ کا نام بھی محمود، طالب علم جو شاگرد تھا اس کا نام بھی محمود۔ یہ پڑھنے کے بعد حضرت شیخ الہند خود استاذ بن گئے۔ تو حضرت شیخ الہند ایک وقت تو
طلباء کو پڑھاتے تھے، اسٹوڈنٹ کو قرآن حدیث فلسفہ منطق لاجک ان سب کا گیان دیتے تھے، دوسری طرف چھٹی میں بچوں کو جنگل میں لے جاتے تھے، ان کو جو جنگ کے جو اسکلز ہیں، جو آلات اور اوزار چلانے کے جو اسکل اور مہارتیں وہ خود سکھایا کرتے تھے تاکہ یہ بچے ہندوستان کی آزادی کی جنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی۔ دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والے پورے ہندوستان کے اندر یہ مدرسے جو آج موجود ہیں، میں یہ بات وثوق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر اس وقت علماء ہند، علماء دیوبند اور یہ مدرسے قائم نہ کیے جاتے تو ہم میں سے اور ہماری نسلوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد عیسائی بن چکی ہوتی۔ آج بھی اسی طرح کے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کام انگریزوں نے کیا تھا، مسجدوں کو مسمار کر دیا گیا، مدرسوں کے خلاف مدرسوں کو مسمار کر دیا گیا، علماء کو ٹارگٹ کیا گیا، جو دھاڑی ٹوپی کی شکل رکھنے والے لوگ تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اسی طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ اور ہماری نوجوان نسل اور ہمارے بچے وہ اپنی مسلمانوں کی جنگ آزادی کی تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے اور ہماری نوجوان نسل کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس تاریخ کو پڑھیں کہ کس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے اور بڑوں نے اس ملک کو آزادی کے لیے جنگ لڑی، کس طریقے سے انگریز کے ناجائز قبضے سے آزاد کیا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آگاہ کریں، ان کو باخبر کریں کہ کس طریقے سے یہ ملک ہم نے آزاد کرایا ہے اور جس طریقے سے اس میں ایک ہندو کا اور ایک غیر مسلم کو رہنے کا حق حاصل ہے، اس کو رائٹ ہیں، اس کو بہت سارے رائٹس حاصل ہیں، اسی طریقے سے مسلمان کو بھی سیم حقوق حاصل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ جو ہمارے اکابر تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے، ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔